شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ایک ایسے بیانیے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے کے ذریعے عام لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ آج شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے خفیہ اطلاع پر کی گئی کارروائی میں 2 خطرناک دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے نئی ویزا پالیسی اپنے دائرہ کار اور اجرا کے لحاظ سے آزاد ہے۔ افغانستان کی قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین عبداللہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن سے پاکستان اور خطے میں امن آئے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ایک ایسے بیانیے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے کے ذریعے عام لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ آج سپہر اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے عوام دشمن پالیسیوں پر عمل درآمد کے سوا ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ عوام کے مفاد کے ٹھیکیدار جو کہ اپنی ایک ایسی حکومتیں چلا چکے ہیں جس میں کہ انہوں نے عوام دشمنی کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کی جیبیں کاٹی ہیں، انہوں نے اس کے علاوہ کوئی کام کیا نہیں ہے ملک کے لیے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ انہوں نے غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ توانائی کے مہنگے معاہدے پر دستخط کیے جس سے بجلی اور گیس کی قیمتیں زیادہ ہوئیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ انہوں نے جان بوجھ کر ملک کی معیشت کو تباہ کیا جس کا مقصد آنے والی حکومت کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حسابات جاریہ کے 20 ارب ڈالر کا خسارہ اور 300 کروڑ روپے سے زائد کا قرضہ ورثے میں ملا جسے گزشتہ حکومتوں نے بجٹ میں برقرار رکھا تھا اور صرف قرضوں پر سود ادا کرتی رہی تھی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے ڈالر کی قیمت مصنوعی طور پر برقرار رکھ کر 30 ارب ڈالر ضائع کیے۔ انہوں نے کہا کہ برآمدات صفر تھیں جبکہ درآمدات کی حوصلہ افزائی کی گئی جس کے نتیجے میں ملک میں صنعتیں سکڑ گئیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی انتھک کوششوں سے زر مبادلہ کے ذخائر 19 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں اور 20 ارب ڈالر کا حسابات جاریہ کا خسارہ ختم ہو گیا ہے اور اب 8 کروڑ ڈالر اضافی حاصل ہو چکے ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ حزب اختلاف پارلیمنٹ سے NRO حاصل کرنے میں ناکام ہونے کے بعد اب سڑکوں پر اس کے حصول کی کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ پارلیمنٹ سے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے متعلق بلوں کی منظوری کے بعد حزب اختلاف کی جماعتیں مایوس ہو گئیں کیونکہ اسمبلیوں سے ان کی NRO حاصل کرنے کی امید دم توڑ گئی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں اب اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ اسمبلیوں سے NRO ملنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ آج شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاع پر مبنی کارروائی کے دوران 2 خطرناک دہشت گرد ہلاک اور 1 کو گرفتار کر لیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر نے کہا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے نئی ویزا پالیسی اپنے دائرہ کار اور اجرا کے لحاظ سے آزاد ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ قیام کے دورانی ویزے کی مدت اور پاکستان میں آنے والوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافے سمیت ویزے کے مختلف پہلوؤں کو آسان بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستان آنے والے افغان بھائیوں، طلباء، تاجروں، سرمایہ کاروں اور مریضوں کو سہولت حاصل ہوگی۔ اسپیکر نے کہا کہ افغانستان میں پاکستانی مشنز اب 1 سال کے لیے کئی انٹریوں کا حامل وزٹ ویزا اور 5 سال کے لیے بزنس ویزا جاری کر سکیں گے جس کی مدت پاکستان میں قابل توسیع ہوگی۔ افغانستان کی قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین عبداللہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن سے لے کر پاکستان اور خطے میں امن آئے گا۔ پاکستان کے اپنے دورے کے اختتام سے پہلے ایک پرائیویٹ نیوز چینل سے ایک انٹرویو میں عبداللہ نے کہا کہ اگرچہ اقدامات کم کیے گئے ہیں مگر ان کے اثرات زیادہ ہوں گے۔ بین الاقوامی مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم دوحہ معاہدے اور بعد میں مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ آذربائیجان نے کہا ہے کہ وہ آرمینیا میں فوجی مورچوں کو تباہ کرے گا جہاں سے آرمینیا کے آذری شہروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بات آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نائب نے آذربائیجان کے دوسرے بڑے شہر گانجا میں آرمینیا کے راکٹ حملے میں ایک شہری کے جاں بحق ہونے کے بعد ایک بیان میں کہی۔ ادھر آرمینیا نے حملے کی تردید کی ہے۔ ترکی نے آذربائیجان کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر اس کے دفاع کے حق کی ایک بار پھر حمایت کی ہے۔
ایک بیان میں ترک وزارت دفاع نے آرمینیا کی جانب سے گانجا میں شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ غیر قانونی طرز عمل کا نیا مظاہرہ ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔